مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر واحد کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ خبر واحد کا حکم کیا ہے، تو آپ نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا کہ خبر واحد یہ موجب عمل ہے، عمل کرنا اس کے حکم پر واجب ہے۔ آج کے سبق میں ایک قول یہ ذکر کیا ہے مصنف گرامی نے کہ عمل کرنا واجب نہیں ہے مگر جب کہ علم یقینی نص کی بنیاد پر حاصل ہو چکا ہو، یعنی ابن داؤد اور بعض اہل حدیث کا قول یہ ہے کہ خبر واحد کے حکم پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، اگر علم یقینی حاصل ہو جائے اور وہ نص کی بنیاد پر ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور نص کی بنیاد پر کیسے جانا گیا؟ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم یہ عمل کے لیے لازم ہے اور عمل یہ علم کا ملزوم ہے، لہذا جب معاملہ اس طریقے کا ٹھہرا کہ علم عمل کے لیے لازم اور عمل یہ علم کا ملزوم، لہذا اس صورت میں ابن داؤد وغیرہ نے کہا کہ عمل واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتا ہے، یا علم واجب ہوگا اس لیے کہ یہ عمل کو واجب کرتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ خبر واحد کے حکم پر یہ اس کے حکم پر اپنے حکم پر عمل کا موجب نہیں ہوگا کیونکہ لازم کا انتفاع ہے۔ عمل کا موجب کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ لازم کا انتفاع ہے، اور لازم میں بتا چکا ہوں علم کس کا لازم ہے؟ عمل کا، اور جب لازم منتفی ہوگا یعنی علم منتفی ہوگا کسی چیز کا، اگر علم نہیں ہے تو اس کا ملزوم بھی کیا ہوگا؟ اور ملزوم کیا ہے؟ عمل، لہذا موجب عمل۔ انہوں نے دلیل کس سے پکڑی؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے کہ فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ۔ تو گویا کہ علم کے وجوب کے وہ عمل کے وجوب کے لیے علم ہونا شرط، اور جب علم جو کہ لازم ہے وہ منتفی اگر ہوگا تو عمل جو اس کا ملزوم ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ منتفی ہوگا۔ یا یہ موجب علم ہوگا اگر ملزوم ثابت ہے اس کا، یعنی ملزوم کیا ہے؟ عمل، تو ملزوم کے ثبوت کی وجہ سے مطلب علم کو ملزوم کا ثبوت واجب کرے گا، علم اس کا لازم ہے اور ملزوم ثابت ہے، تو ملزوم کے ثبوت کے طریقے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ اس کا علم واجب اور ضروری ہوگا۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کہا گیا ہے۔ اور جواب
اصل میں ہم لوگوں کی طرف سے جواب یہ پیش کیا گیا، ان کی دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بعض اہل حدیث کی اور داؤد کی، ابن داؤد کی، تو ہم نے جواب اس طور پر پیش کیا کہ جو نص آپ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ نص جھوٹی شہادت پر محمول ہے۔ یعنی خاص کس کے بارے میں ہے؟ یعنی اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، یعنی جھوٹی گواہی مت دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ کسی بھی طریقے کا اگر تجھے علم نہیں ہے تو اس کی گواہی نہ دے، بوجہ ما، کسی بھی طریقے کا اگر علم نہ ہو۔ اور یہ ہم نے کیوں سمجھا؟ کیونکہ نکرہ تحت نفی واقع ہے، علم جو نکرہ ہے یہ تحت نفی واقع ہے، اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو وہ کس کا افادہ کرتا ہے؟ عموم کا۔ لہٰذا اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ کسی بھی طریقے کا علم نہ ہو تو اس گواہی کے پیچھے نہ پڑ۔ تو جب آیت کریمہ یہ جھوٹی گواہی پر محمول ہے، ایک خاص چیز پر محمول ہے، تو پھر آپ کا اس سے اپنے دعوے کے ثبوت پر استدلال قائم کرنا اور یہ کہنا کہ عمل کے لیے علم لازم اور عمل اس کا ملزوم، جب یعنی لازم منتفی ہوگا تو انتفاع لازم سے انتفاع ملزوم ہوگا، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے ملائیں، وقیل لا عمل الا عن علم بالنص یا علم بالنص، اور کہا گیا ہے کہ کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی عمل واجب نہیں ہوگا مگر جس کو نص کے ذریعے یقینی طور پر جان لیا گیا ہو، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم حاصل نہ ہو۔ اے لا تتبع ما لا علم لك، یا تتبع ما لا علم لك، اس کے پیچھے نہ جا جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو۔ فالعلم لازم للعمل، تو علم کس کا لازم ہے؟ والعمل ملزوم للعلم، اور عمل علم کا کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب معاملہ ایسا ہے تو فَلَا يُوجِبُ الْعَمَلَ، تو اب یہ عمل کا خبر واحد عمل کو واجب نہیں کرے گی، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ، اس لیے کہ یہ علم کو واجب نہیں کر رہی ہے۔ یا علم واجب موجب علم ہوگا اس لیے کہ یہ موجب عمل ہے۔ لِانتفاء اللازمی، لف و نشر مرتب ہے یہ، لِانتفاء اللازمی کس سے متعلق ہے یہ؟ یعنی فلا یوجب العمل، سمجھے؟ اس سے ہے یہ عمل واجب، عمل کو واجب نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ لِانتفاء اللازم، لازم کے انتفاع کی وجہ سے۔ یا او یوجب العلم، یہ او لثبوت الملزوم پر سے متعلق ہے، یعنی او لثبوت الملزوم یہ یوجب العلم سے متعلق ہے، یا علم کا موجب ہوگا، سمجھے؟ یعنی علم کا موجب ہوگا کیونکہ ملزوم اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ فرماتے ہیں نشر علی ترتیب اللف، یہ لف و نشر مرتب کے طریقے پر ہے۔ اے لا یوجب العمل لانتفاء لازمہ وہو العلم، یعنی عمل کا موجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا لازم منتفی ہے اور وہ علم ہے، یا علم کا موجب ہوگا کیونکہ اس کا ملزوم کیا ہے؟ ثابت ہے، اور وہ ملزوم کیا ہے؟ عمل ہے۔ اب فرماتے ہیں جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، والجواب ان النص محمول علی شہادت الزور، اور جواب یہ ہے کہ یہ نص شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی پر مشتمل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے کسی بھی طریقے کا علم حاصل نہ ہو۔ یہ کس سے سمجھا؟ فرماتے ہیں بدلیل وقوع النکرہ فی سیاق النفی،
اس لیے کہ نکرہ یہ تحت نفی واقع ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے بات؟ اب ذرا اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور غور سے سنیں۔ آپ نے پڑھا کہ خبر واحد کے جو راوی ہوتے ہیں وہ تواتر اور شہرت کی حد تک نہیں پہنچتے ہیں۔ خبر واحد کے جو راوی ہوتے ہیں وہ نہ حد تواتر کو پہنچتے ہیں اور نہ حد، جب ان دونوں کو نہیں پہنچتے ہیں تو اب خبر واحد کے راوی کے حال کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، اس طور سے کہ وہ خبر واحد کا راوی معروف ہے یا مجہول ہے، اور معروف بھی ہے اگر مشہور بھی ہے تو معروف فقہ میں ہے یا عدالت میں معروف ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے معروف بالفقہ او بالعدالتی، تو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ اس کے راوی کے حال کو جاننا ضروری ہے۔ تو جب انہوں نے مطلب یہ بات رکھی کہ اس کے راوی چونکہ حد تواتر اور حد شہرت کو پہنچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو اب اس کے راوی کے حال کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اصل میں شارح نے کہا کہ یہ 5 قسموں پر مشتمل ہے، سمجھے؟ تو اب اس کے بیان میں مصنف گرامی وقار شروع ہوئے اور مصروف ہوئے، اور انہوں نے پھر اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہا، سمجھے؟ اور یہ کہا کہ راوی اگر فقہ میں مشہور ہو، غور سے سننا، راوی اگر فقہ میں کیا ہو؟ مشہور ہو۔ فقہ سے مراد قیاس شرعی، کیا ہے فقہ سے مراد؟ یعنی راوی اگر قیاس شرعی میں مطلب یہ ہے کہ مشہور ہو اور اجتہاد میں، قیاس میں، اجتہاد میں، تقدم میں مشہور ہو کہ یہ جب قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں تو ان کا درجہ کیا ہے؟ سب سے آگے ہے، متقدم رہتے ہیں۔ تو تقدم فی الاجتہاد، اصل میں یہ جو تقدم فی الاجتہاد میں جو کلمہ ما ہے، جو کلمہ فی ہے، یہ لام کے معنی میں ہے، سمجھے؟ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ راوی اگر فقہ میں مشہور ہو اور غیر پر وہ اجتہاد کے درجے کی وجہ سے غیر پر مقدم ہو، اس میں مشہور ہو، درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کی وجہ سے غیر پر اس کو کیا حاصل ہو؟ تقدم۔ اس بارے میں اگر وہ مشہور ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین، ارے خلفائے راشدین کیا فقہ میں کیا ہیں؟ مشہور، اور غیر پر ان کو کیا حاصل ہے؟ اجتہاد کی وجہ سے تقدم حاصل ہے۔ یا عبادلہ، عبادلہ یہ عبدل کی جمع ہے جو مرخم ہے عبداللہ کا، ارے کہا جاتا ہے عبادلہ اربعہ، 4 عبداللہ، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو عبادلہ یہ بھی فقہ میں مشہور و معروف ہیں اور دوسروں پر ان کو تقدم حاصل ہے درجہ اجتہاد کی بنیاد پر۔ اچھا، عبادلہ سے مراد کون کون عبداللہ ہیں؟ تو شارح نے اس کی تعیین کی اور کہا اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر ہیں۔ کتنے عبداللہ ہو گئے؟ اور انہی کے ساتھ حضرت زید بن ثابت، ابی ابن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی انہی کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ راوی فقہ میں
اور دوسروں پر فائق ہے، درجہ اجتہاد کی وجہ سے اس میں وہ مشہور و معروف ہے، تو اب اس راوی کی حدیث ایسی حجت ہوگی کہ اس کے ذریعے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا۔ امام مالک کا اس میں اختلاف منقول ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ قیاس مقدم ہوگا خبر واحد پر، سمجھے، قیاس کو تقدیم حاصل ہوگی خبر واحد پر اگر خبر واحد قیاس شرعی کی مخالفت کر رہی ہے۔ قیاس شرعی کے اگر خبر واحد مخالف ہے اور قیاس اور خبر واحد دونوں میں تعارض اور تناقض ہو گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں امام مالک کے یہاں قیاس کو مقدم کیا جائے گا اور حدیث کو بعد میں رکھا جائے گا۔ اور ان کی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت کیا ہے کہ جب مطلب انہوں نے یعنی جنازے کو اٹھانے والی روایت کو روایت کیا، تو اب حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ فَلْيَتَوَضَّأْ، جو انسان جنازہ اٹھائے تو وہ کیا کرے، وضو کرے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ سنا اس روایت کو، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ایلزمون الوضوء من حمل عیدان یابسا، کیا ہمیں خشک لکڑیوں کے اٹھانے سے ہم پر وضو کیا ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، کیا وضو لازم ہوتا ہے؟ یعنی جنازہ اس کو کہتے ہیں جو چارپائی ہوتی ہے جنازے کی، جس کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت کی کہ جس نے جنازہ اٹھایا فَلْيَتَوَضَّأْ، وہ کیا کرے، وضو کرے۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کیا خشک لکڑیاں اٹھانے سے، چھونے سے ہم پر کیا ہوگا، وضو لازم ہوگا؟ تو یہ اتنی بات انہوں نے اپنی دلیل کے اندر پیش کی ہے۔ دیکھیے پہلے اتنا دیکھیں، ثم لما کانا خبر الواحدی، جب خبر واحد کے روات حد تواتر اور حد شہرت کو نہیں پہنچتے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ خبر واحد کے راوی کا حال پہچانا جائے کہ وہ معروف ہے یا مجہول ہے، اور معروف بھی ہے تو یا معروف بالفقہ یا بالعدالت ہے نا، یا بالجہالت ہے۔ تو یہ 5 قسموں پر یہ مشتمل ہے۔ تو اب اس کے بیان میں مصنف گرامی مشغول ہوئے، سمجھے۔ اب فرماتے ہیں وقال، ارشاد فرمایا، راوی اگر ان عرف بالفقہ، اگر فقہ میں مشہور ہے اور دوسروں پر فائق ہے درجہ اجتہاد کی بنیاد پر، تو کہتے ہیں کل خلفاء الراشدین، جیسا کہ خلفاء راشدین، والعبادلہ، اور عبادلہ اربعہ، یہ عبد المرخم کی جمع ہے جو عبداللہ کا مرخم ہے، اور ان سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، اور ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر، اور انہی کے ساتھ زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، معاذ بن جبل، حضرت عائشہ، ابو موسیٰ اشعری کو بھی لاحق کیا جاتا ہے۔ تو اگر راوی فقہ وغیرہ میں مشہور ہے، کان حدیثہ حجہ، تو اس کی حدیث حجت ہوگی کہ جس کے ذریعے قیاس شرعی کو چھوڑ دیا جائے گا امام مالک کے برخلاف، کیونکہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ قیاس خبر واحد پر مقدم ہوگا اگر خبر واحد قیاس کے کیا ہے، مخالف ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے روایت کیا جس نے جنازہ اٹھایا وہ کیا کرے، وضو کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کیا ہم پر خشک لکڑیاں اٹھانے سے وضو لازم ہوگا؟